اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات دلا دیجیے، فرما دیں، آپ اس سے ہمیں نجات فرما دیں۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا تھا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا، میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں نے اسے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، لیکن ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر میں نے یہ سب منافع حاصل کیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ
میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے جس میں ہم پھنس چکے ہیں نجات دلا دیجیے۔ اور چنانچہ وہ چٹان جو تھی بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو جائز خواہشات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام مشکلات کو دور کریں، آپ کے تمام مسئلے حل کریں۔ اور ویورز آپ لوگ مجھے جس دعا کے لیے آپ نے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ سب دعائیں جو ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کے دلوں کو اور آپ کے ذہن کو سکون عطا فرمائے۔ جو جس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دلائے، اور جس کی جو خواہشات ہیں، خاص کر جو مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری نوکری کے لیے دعا کریں، ہماری رزق میں تنگی ہے اس کے لیے دعا کریں، اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، اور بھی جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کے لیے میری خصوصی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو حاجات ہیں انہیں قبول اور مقبول فرمائے۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں، اور ویورز کہتی چلوں، آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلی بار دیکھا اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بیل آئیکن کو چیک کر لیں کہ انہوں نے بیل آئیکن پریس کیا کہ نہیں، کیونکہ اکثر لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ویڈیو نہیں ملی ہے، ہمیں نہیں پتا، آپ ہمیں لنک بھیج دیں۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں جو سبسکرائب آپشن کے ساتھ ہی ہے، تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ویورز میرے ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کیا کریں دوسروں کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے ہے، کہ بعض میلز آئی ہیں کہ لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے لیکن پھر اس کے بعد پسند بھی کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پھر رشتہ نہیں ہو پاتا ہے، یا پھر رشتہ آتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی والے سے ہے کہ رشتہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، آتا ہے پسند نہیں آتا ہے، یا کچھ بھی مسئلہ یا رکاوٹ یا بندش ہے شادی کے معاملے میں، تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے خصوصی یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو شادی کا مسئلہ ہے وہ لازمی حل ہو جائے گا، اور جو بھی رشتہ آئے گا اور رشتہ بھی اچھی جگہ پر ہو جائے گا، یہ اس کی گارنٹی ہے اس وظیفے کی۔
ساتھ کہ آپ یہ عمل کریں تو اس سے جہاں بھی آپ کا رشتہ طے ہوگا وہ بہت اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ تو چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے 3 مہینے میں کرنا ہے۔ 3 مہینے کا یہ عمل ہے اور اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب نیو منتھ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع کے جو 11 دن ہے اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ 3 مہینے لگاتار کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے دن سے لے کے 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اور آپ نے پڑھنا کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ سورہ القصص ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر جو ہے 24 ہے۔ اس کو آپ نے 112 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ 3 بار آپ نے سورۃ والضحیٰ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ عمل دوبارہ سن لیں۔ ہر مہینہ جب نیا شروع ہوگا آپ نے شروع کے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، اور روزانہ آپ نے 112 مرتبہ سورہ القصص کی آیت نمبر 24 پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ الضحیٰ جو ہے والضحیٰ وہ پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے اور 3 مہینے میں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی جگہ سے رشتہ آ بھی جائے گا اور وہ طے بھی ہو جائے گا، اور آپ یعنی کہ بہت اچھا، اور نصیب بھی بہت اچھے ہوں گے جو یہ عمل کرے گا۔ آپ کو اگر عمل سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، اور یہ ضرور کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو ویورز میری ویڈیو آج کی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس بھی کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جن کو اس مقصد کے لیے یعنی کہ وظیفہ چاہیے انہیں ضرور بتائیں، اور تاکہ وہ بھی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اینڈ میں ایک بار پھر کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو اب میری آنے والی نئی ویڈیو تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔